میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جلد کی بیماریوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر قسم کی بیماری جلد کی شکلیں اس میں ملتی ہیں. جلدی بیماریوں کی چوٹی کی دوا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک ابتدا میں سلفر سے شروع کیا کرتا تھا روٹین کے طور پہ، اور بہت بھاری تعداد میں مریضوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا تھا، یا فائدہ پہنچتا تھا یا اثر علامتیں ننگی ہو کر سامنے آ جاتی تھی. تو سلفر کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایٹ رینڈم بھی دیں، یعنی بغیر علامات کے ملنے کے، تو جلدی بیماریوں میں یا اگر اس کی اس جیسی ہوئی تو ٹھیک کر دے گی، یا پھر نتھار کر اصل کیس سامنے لے آتی ہے. تو سلفر دینے کا نقصان کوئی نہیں. سلفر سے اگر جلد کی بیماری نہ ہو پہلے اور سلفر سے جلد پر اثر ظاہر ہو، تو ایک تو اچھی بات ہے کہ اس نے گلینڈز کو آرام پہنچایا ہے، اور گلینڈز کی تکلیف کو یعنی غدودوں کی تکلیف کو باہر لائی ہے. لیکن باہر جھاڑو دینے کا کام جو ہے وہ نقص معملہ سے لیا جاتا ہے. اندر کی تکلیف یہ جب باہر لائے تو نقص معملہ اس کو آرام دیتا ہے. سوائے اس کے کہ سلفر کی بجائے بہت گہرا سورک مرض ہو، یعنی جلدی مرض بہت گہرا ہو اور وہ پوری علامتوں کے ساتھ باہر آئے، اس میں پھر اس کی نشاندہی ہوگی، اس میں نقص معملہ کا کام نہیں کرے گا. نقص معملہ کا اس طرح کام کرتا ہے مثلا کہ خارش کے لیے نہیں دی آپ نے سلفر، پائلز ہیں اس میں سلفر دے دی، اور کوئی جگر کی خرابی کوئی اور علامتیں اندرونی ہیں اس میں آپ نے سلفر دے دی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ اس کی دبی ہوئی جلدی تکلیفیں ہیں، تو کچھ اس کا اثر جب بھی اندر ریلیف دے گا، گلے کو دے یا گلینڈز کو کسی جگہ دے، تو جب بھی سلفر سے ریلیف ہو تو جلد پر کچھ خارش، ہاتھوں میں کھجلی، اس قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو ان معمولی جلدی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نقص معملہ کا ٹھیک ہے. لیکن اگر سارا جسم بھڑک اٹھے اور بڑے بڑے چھالے میں ملار ہو جائیں اور رسٹاکس کی علامتیں ہوں تو رسٹاکس ہی دینی پڑے گی. اگر اس کے بجائے سیلیشیا کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، انفیکشس چھالے اور جلد کی ساری گلی ہوئی، سیلیشیا دینی پڑے گی. بعض وقت سلفر سورائنم میں بدلتا ہے، سورائنم کی علامتیں بڑی کھل کے واضح ہو جاتی ہیں. گریفائٹس میں علامتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو سلفر کی خوبی یہ ہے کہ یہ اصل علامتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جلد کی، اور اندرونی تکلیفوں کو کچھ جلد کی طرف دھکیلتا ہے. جب دھکیلتی ہے سلفر، اردو میں تو ہم گندک کو مانوس ہی پڑھتے ہیں نا، جہاں بھی جلد کے اوپر رگڑ لگے یا دباؤ آئے وہاں یا کونس بن جائیں گے یا کھول سے آ جائیں گے. پاؤں ایسے مریضوں کے ہمیشہ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں آدمی کو، کیونکہ ذرا بھی بوٹ کہیں ایک طرح سے لگا تو وہاں جلد کے اوپر خشک ابھار پیدا ہو کر اور نیچے درد پیدا کرتا ہے، اور کونس بھی اسی لیے زیادہ بنتے ہیں اور درد پیدا کرتے ہیں. ناخن بھی اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو پاؤں کے لحاظ سے بہت ہی نازک ہو جاتا ہے آدمی. اور اسی طرح جلد میں دوسری جگہ بھی جہاں بھی رگڑیں لگیں گی وہاں ابھار آئیں گے. یہ جو علامت ہے یہ اصل میں گہرا سورائسس ہے جو اس طرح اپنے شکل باہر نکالتا ہے. سورائسس عام طور پر، سورائسس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ سورائسس بدھ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ چمبل. چمبل بہت ہی ضدی اور خبیث قسم کی بیماری ہے جو الا ماشاء اللہ پیچھا چھوڑتی نہیں اور عموماً زندگی بھر کا ساتھ دیتی ہے. اور اس کو جو ایلوپیتھک دواؤں سے اس کا علاج کرتے ہیں تو دبتی ہے اور اندرونی طور پر ضرور کوئی تکلیف پیدا کرتی ہے. پھر جب ابھرتی ہے تو جلد پر پھر آتی ہے، پھر پورے غصے کے ساتھ واپس آ جاتی ہے. تو اس کے مزاج میں سلفر بھی ہے اور سورائنم بھی ہے. اور یہ جو علامت ہے نا سلفر کی، یہ ٹپیکل چمبل سے تعلق رکھتی ہے،
کیونکہ جتنے مریض میں نے دیکھے ہیں ان میں عموماً چنبل کونیوں پر اور گھٹنوں پر زور ڈالتا ہے پہلے، پھر وہ باقی جگہ بھی پھیلتا ہے، لیکن جہاں جہاں بھی رگڑ لگتی ہے وہاں چنبل ابھرتا ہے۔ تو عام طور پر سجدہ کرتے وقت گھٹنے لگتے ہیں، انسان بیٹھتا ہے میز پر ٹیک لگاتا ہے، کونیاں لگتی ہیں۔ تو کونیاں جب سینسٹیو ہوں تو اندر سے جو مادہ نکلتا ہے وہ پھر خون بنا کر اس کے اوپر پھر اور خون بناتے ہیں، پھر اور موٹے بھدے خون سے بن جاتے ہیں، اور اگر اس کو آپ چھیلیں خشک بھی ہوتا ہے، عام طور پر وہ تر نہیں ہوتا، تو خارج سے جس طرح سیکری سے اترتی ہے اس طرح وہ سیکری سی اترتی رہتی ہے اس کی، اور ننگی جلد ہو جائے تو پھر بعض دفعہ وہ کچی بن جاتی ہے۔ ورنہ عموماً ڈرائی جلد کی بیماری ہے جس میں خشکی ہے اور سیکری کی طرح چھوٹے چھوٹے بور سا اس کا اترتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مریضوں کو عموماً عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ چھیڑتے رہتے ہیں، ابھی کونیاں ڈاکٹر کو دکھائیں گے، یوں کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ مسافر بھی ضرور کرتے ہیں ساتھ، اور بالکل خیال نہیں ہوتا اس بات کا کہ گندی چیز ہے میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں، لیکن دائیں ہاتھ سے بھی کھجلی کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی کرتے ہیں۔ تو جو اس مریض سن رہے ہیں وہ توبہ کریں آئندہ سے، اور ایسے مریضوں سے آپ بھی احتیاط کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ لگنے والی مرض ہے، یہ لگنے والی نہیں ہے، اس پہلو سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن مکروہ چیز ہے، ایک گندی جلد کا مواد اوپر رہا ہے، اس کو ہاتھ اسی سے، اب پھر وہاں آپ سے مسافر اگر مریضہ کر لے تو پھر آپ ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح صابن سے صاف کریں اپنے آپ کو۔ تو یہ اس کی مریض کی عادتوں میں داخل ہے۔ میں نے کبھی سورائسس کے مریض کو دوسرے کے لیے احتیاط کرتے نہیں دیکھا، جبکہ بعض دوسرے جلد کے مریض کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو اب ٹھیک نہیں ہے، اس وقت قریب آنا بھی بات پسند نہیں کرتے۔ یہ جو جلد کا سینسٹیو ہونا ہے اور جہاں بھی کوئی رگڑ لگے یا زخم دباؤ پڑے زیادہ، وہاں جو جلد کا ریئیکشن ہے بعض دفعہ یہ کینسرس ہو جاتا ہے، اس لیے آغاز ہی میں اس کا سلفر سے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ بن جاتا ہے سورائسس، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ کینسرس جلد کی بیماریاں بن جاتی ہیں۔